بسم اللہ الرحمن الرحیم ایٹ کلاس السلام علیکم۔ ہم نے ریڈنگ کی تھی سید امتیاز علی تاج کے لکھے ہوئے ڈرامے آرام و سکون کی۔ تو آئی ہوپ کہ آپ سب نے ریڈنگ کر لی ہوگی اس کی، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ آپ کا جو ڈرامہ ہے یہ مکالمے کی شکل میں ہے، تو اس کو غور سے اس لیے بھی دیکھیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ مکالمہ کس طرح لکھا جاتا ہے۔ تو آج ہم اس کے کریں گے مشق، اور آج میں آپ کو اس کا سوال نمبر 1 جو ہے یعنی مختصر جواب دیں وہ میں آپ کو اس کے جواب بتاؤں گی، اور ساتھ ہی میں آپ کو پھر اس کی پکچر بھیج دوں گی سوالوں کے جواب کی اور الفاظ معنی کی، جو آپ نے اپنی نوٹ بک پہ اتار لینی ہے۔ پہلا سوال ہے آپ کے پاس کہ اور روزانہ آرام و سکون نہ کیا جائے تو اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ تو اس میں کہانی جب ہم نے پڑھی تھی، ڈرامے کو جب ہم نے پڑھا تھا تو آپ نے دیکھا تھا کہ ڈاکٹر صاحب نے کیا کہا تھا کہ اگر روزانہ آرام و سکون نہ کیا جائے تو پھر انسان بیمار پڑ جاتا ہے اور زیادہ وقت جو ہے وہ آرام و سکون کے لیے نکالنا پڑتا ہے۔ بیماری کے باوجود میاں دفتر جانے کے لیے کیوں تیار ہو جاتا ہے؟ بالکل اینڈ تک جب ہم پہنچے تو ہمیں پتہ چلا تھا، کیونکہ بالکل کہانی کے اینڈ میں آ کے میاں جو ہے وہ دفتر کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو میاں دفتر کے لیے اس لیے تیار ہو گیا کیونکہ اسے گھر میں آرام و سکون نہیں مل رہا تھا، جس آرام و سکون کی اسے ضرورت تھی، اس لیے انہوں نے دفتر جانے کا فیصلہ کیا۔ اگلا سوال ہے اس ڈرامے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ تو اس ڈرامے سے میں نے آپ کو بتایا تھا ہر ڈرامے کا کوئی نہ کوئی سبق ہوتا ہے، اخلاقی سبق ہوتا ہے، آپ اسے کچھ نہ کچھ سیکھتے ہو۔ اور اس ڈرامے کا جو سبق ہے وہ یہ تھا کہ اس میں یا ہمیں جو سبق حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں آرام و سکون کا خیال رکھنا چاہیے، اور اگر کوئی گھر میں بیمار ہو تو ہمیں اس کے بھی آرام و سکون کا خیال رکھنا چاہیے، اور کام کے ساتھ ساتھ آرام بھی کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ صرف کام ہی کرتے رہیں، آرام نہ کریں، اور یہ نہ ہو کہ صرف سست ہو جائیں، قائل ہو جائیں، صرف آرام ہی کرتے رہیں، کام نہ کریں۔ تو کام کے ساتھ ساتھ ہمیں آرام بھی کرنا چاہیے۔ اس ڈرامے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ پھر سوال ہے بہت زیادہ شور و غل بھی ماحولیاتی آلودگی کا سبب بنتا ہے۔ شور کی آلودگی سے صحت پر کیا اثر پڑتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے نا، آلودگی کی مختلف اقسام ہے، فضائی آلودگی ہے، زمینی آلودگی ہے، پانی کی آلودگی ہے، ہوا کی آلودگی ہے، اسی طرح شور کی آلودگی بھی ہوتا ہے۔ تو شور کی آلودگی سے ہماری صحت پر کیا اثر پڑتا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اعصاب پر اس کا برا اثر پڑتا ہے۔ اعصاب کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے پٹھے، ان پر اس کا اثر جو ہے وہ برا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت زیادہ شور سے ہماری جو سینس آف ہیئرنگ ہے، جسے ہم اردو میں قوت سماعت کہتے ہیں، سننے کی صلاحیت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے، وہ بہت بری طرح سے متاثر ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ انسان کو ہائی بلڈ پریشر ہو جاتا ہے، سر میں درد رہتا ہے، اور ڈپریشن جسے ہم ذہنی تناؤ کہتے ہیں، اس کا بھی انسان شکار ہو جاتا ہے۔ اگر شور کی آلودگی پر قابو نہ پایا جائے تو اس سے یہ ڈھیر سارے مسائل جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں۔ تو صحت مند رہنے کے لیے کیا باتیں ضروری ہیں؟ ہم نے یہاں پہ دیکھا تھا کہ صحت مند رہنے کے لیے پاکیزہ ہونا ضروری ہے، سادہ خوراک کھانی چاہیے، ہمیں ورزش بھی کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کو اپنے ماحول کو بھی صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ یہ ہیں صحت مند رہنے کے لیے ضروری باتیں۔ اب ہمسائے کی کون سی حرکت سے میاں کے آرام میں خلل پڑ رہا تھا؟ میاں آرام کر رہے تھے، مختلف طرف سے کوئی نہ کوئی شور آ رہا تھا، کبھی بیوی کا چیخنا چلانا، کبھی بچے کا رونا، کبھی فقیر آ جاتا ہے، کبھی یہ کبھی وہ۔ اتنی دیر میں ہمسائے کے گھر سے آواز آتی ہے ہارمونیم کی اور بے سرے گانے کی، جو کہ ہمسائے میں جو صاحب رہتے ہیں ان کے بیٹے جو ہے وہ اپنا شغل فرما رہے تھے ہارمونیم کے ساتھ اور بے سرے گانے کے ساتھ، جس سے میاں کے آرام میں خلل پڑ رہا تھا، اور جس کے لیے پھر وہ اپنی مسز سے کہتے ہیں کہ آپ جا کر انہیں منع کر کے آئیں کہ آج وہ یہ شوق نہ فرمائیں، کیونکہ اس سے میری طبیعت جو ہے وہ مزید زیادہ خراب ہو رہی ہے۔ تو ایٹ کلاس آج کے سوالوں کے جواب میں نے آپ کو ابھی بتا دیے ہیں، باقی کچھ سوالوں کے جواب ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، 3 ہے، 4، 5، 6، 7، یہ ہم انشاءاللہ اگلے کل میں آپ کو یہ کرواؤں گی۔ اس میں سوال نمبر جو آپ کا 5 ہے، اور سوال نمبر جو آپ کا 7 ہے، اور اگلے پیج پہ آپ کا سوال نمبر 8 ہے، یہ سارے آپ نے پینسل سے بک پہ ہی کرنے ہیں، آپ انہیں نوٹ بک پہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن باقی یہ جو 3 سوال ہوں گے وہ ہم بک پہ کریں گے، لیکن وہ کل ہم انشاءاللہ کریں گے۔ آج میں نے آپ کو اورلی تھوڑا سا ایکسپلین کر دیا، سوالوں کے جواب بھیج دیے ہیں۔ ابھی میں آپ کو الفاظ معنی کے ساتھ کوسچن آنسر یعنی سوالوں کے جواب بھیج رہی ہوں، آپ نے اپنی نوٹ بک پہ ساتھ ساتھ اتار لینا ہے۔ اور اب آپ کو پتہ بھی چل گیا ہے کہ فرائیڈے سیٹرڈے آپ کی نوٹ بکنگ چیکنگ کا ڈے جو ہے فکس ہو چکا ہے، تو کوشش کریں کہ اس سے پہلے اپنے کام کو نپٹائیں، تاکہ ساتھ ساتھ آپ کی کاپی چیکنگ جو ہے وہ پراپر ہو سکے، ٹھیک ہے جی؟ تو اس کام کو آپ نے نیٹ سے اپنی نوٹ بک پہ اتار لینا ہے۔ سبق کا نام آپ نے ایک دفعہ لکھ لیا، آپ نے ٹائٹل پیج بھی بنا لیا ہوگا۔ ابھی آج کی ڈیٹ کے ساتھ صرف مشق کی ہیڈنگ دیں گے بلو مارکر سے، اور بلیک پوائنٹر سے سوال لکھ کے اپنے بلو پین سے آپ اس کا جواب لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ سوال آپ نے بلیک پوائنٹر سے لکھنے ہیں، جواب آپ اپنے بلو پین سے لکھیں گے۔
مشق کی ہیڈنگ جو ہے وہ آپ بلیک مارکر سے دیں گے. امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اور آئی ہوپ کہ آپ سب اچھا کام کریں گے. ٹھیک ہے، چلیں اللہ حافظ.